ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وإننا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم بأمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وحينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار. حاضرین جمعہ اور میرے دین کے لیے اسلامی بھائیوں بزرگوں دوستوں پیارے بچوں، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریفات توصیفات حمد و ثنا کی بڑائی بزرگی اور برتری اس اللہ وحدہ لا شریک
خالق کائنات اور مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ رب العالمین نے تمام بنی نوع انسانوں کو اس روئے زمین کے اندر، اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر مبعوث کیا، پیدا فرمایا ہے۔ اور اس اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس روئے زمین کے اندر، اس دنیا کے اندر پیدا فرمانے کے بعد، بھیجنے کے بعد یوں ہی بیکار اور بے سہارا، بے آب و مددگار پرندوں اور چرندوں کی طرح، کیڑوں اور مکڑوں کی طرح ٹہلتا ہوا بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑ دیا گیا ہے، بلکہ ہماری اور آپ کی رشد و ہدایت کی خاطر، ہمیں اور آپ کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے، صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے خاطر اس اللہ رب العالمین نے بہت سے نبیوں اور رسولوں کو اس دار فانی کے اندر، اس دنیا کے اندر مبعوث کیا۔ اور یہی نہیں بلکہ ہمیں اس دنیا کے اندر جینے کے لیے انگنت نعمتوں سے نوازا ہے، بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگر ہم اور آپ رب کی دی ہوئی نعمتوں کو گننا چاہے، رب کی دی ہوئی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو ہم آپ گن نہیں سکتے ہیں، شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم رب کی دی ہوئی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو تم گن نہیں سکتے ہو، تم ان کی گنتی کو شمار نہیں کر سکتے ہو۔ بعدہو درود و سلام کی پچھاڑ تمام انبیاء اسلام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ کے اندر ہم جس موضوع پر، جس ٹاپک پر کچھ باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جہنم سے آزادی حاصل کرنے کے اسباب۔ میرے بھائیوں، اس روئے زمین کے اندر، اس دنیا کے اندر ہر انسان، ہر آدمی اس بات کی آرزو کرتا ہے، تمنا کرتا ہے اور دعا بھی کرتا ہے کہ اسے کل قیامت کی دن اللہ رب العالمین جہنم کے عذاب سے نجات دے کر کے جنت کے اندر داخل کر دے، کیونکہ دراصل یہی وہ حقیقی کامیابی، وہ کامرانی ہے جس سے ہر مسلمان ہمکنار ہونا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے کلام مقدس سورہ آل عمران آیت نمبر 185 کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ پھر جس شخص کو اللہ رب العالمین جہنم کی آگ سے چھٹکارا دے کر کے، جہنم کی آگ سے بچا کر کے اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا، در حقیقت وہی شخص کامیاب ہوگا۔ اور یہ دنیا کی زندگی محض دھوکے کا سامان ہے، جس زندگی کے پیچھے ہم اور آپ ابھی بھاگ رہے ہیں، جس زندگی کو، جس دنیا کے اندر ہم اور آپ ترقی کرنے کے لیے دن اور رات کو ایک کر دیتے ہیں، یہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ چند دنوں کی زندگی ہے۔ 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال کی زندگی ہے۔ پھر اس دنیا سے، اس زندگی سے ہمیں اس آخرت کی زندگی کی طرح رواں دواں ہو جانا ہے، جو زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی ہے۔ میرے بھائیوں، اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے اسباب ہے، وہ کون سے سبب ہے جنہیں اختیار کیا جائے، جنہیں اپنایا جائے تو اللہ رب العالمین ہمیں اپنانے کی وجہ سے، ان چیزوں کا سر انجام دینے کی وجہ سے جہنم سے آزادی دے دے گا، جہنم سے چھٹکارا دے دے گا اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ آئیے آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر ان اسباب کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سبب توحید، جہنم سے آزادی حاصل کرنے، جہنم سے چھٹکارا پانے اور جنت کے اندر داخل ہونے کے لیے سب سے پہلا سبب جو ہے توحید ہے، یعنی ہم نے اللہ رب العزت کی توحید کو دل کے گہرائیوں سے تسلیم کر لینا، دل کے گہرائیوں سے مان لینا اور اپنی زبان سے اقرار کر لینا۔ جیسا کہ اللہ کے پیارے نبی جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے پیارے نبی جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے من شہد لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار، کہ جو یہ گواہی دے، جو انسان، جو آدمی یہ گواہی دے
کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ رب العالمین اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو انسان، جو آدمی یہ گواہی دے کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، عبادت کے لائق صرف اللہ رب العالمین ہے، اور جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ رب العالمین اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں دوسری حدیث، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انی لعلم کلمۃ لا یقولها عبد حقا من قلبه علی ذلک الا حرم اللہ علی النار، کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں جس کو کوئی بندہ سچے دل کے ساتھ پڑھے پھر اسی پر اس کی موت آ جائے تو اللہ رب العالمین اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ اس سے بھی ہمیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، اور ایسے حالت میں اگر اس کی موت آئے گی تو اللہ رب العالمین اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے اور اس کا ٹھکانہ جنت نصیب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ الا حرم اللہ علی النار، کہ بے شک اللہ رب العالمین اس شخص پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے جو محض اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر، رب کو خوش کرنے کی خاطر، اپنے رب کو راضی کرنے کی خاطر، اپنے رب کو منوانے کے لیے لا الہ الا اللہ کہتا ہے، محض اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی خاطر اور اپنے رب کو خوش کرنے کی خاطر لا الہ الا اللہ کہتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، ان تمام حدیث سے ہمیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ عبادت میں اخلاص جہنم سے آزادی حاصل کرنے اور جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اخلاص کے برخلاف، شرک کے برخلاف ریاکاری دکھائے اور تعریف سننے کے خواہش یا دنیاوی چیزوں کا حاصل کرنے کا غرض، یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور آ کر کے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس روئے زمین کے اندر، اس دنیا کے اندر کون سی ایسی چیز ہے جو دو ایسی چیزیں ہیں اس دنیا سے انسان جانے کے بعد انسان کے اندر دو کون سے ایسی چیزیں ہیں جو واجب کرنے والی چیزیں ہیں؟ انسان اس دنیا کے اندر رہتا ہے پھر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو دو ایسی چیزیں ہیں جو واجب کرنے والی چیزیں ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں؟ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ ومن مات یشرک باللہ دخل النار، کہ جس شخص کی موت اس حالت میں ہو کہ وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتا تھا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا، اور جس شخص کی موت اس حالت میں ہو کہ وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کے ساتھ شریک کرتا ہے اور ایسی حالت میں اگر اس کی موت آئے گی تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس حدیث سے بھی ہمیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس روئے زمین کے اندر اگر انسان شرک کی حالت میں مرتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم نصیب ہو جاتا ہے، اور جو توحید کی حالت میں اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جنت نصیب ہو جاتا ہے۔ توحید اور شرک یہ دو ایسی چیزیں ہیں، یہ دو متضاد چیزیں ہیں جو کسی ایک شخص پر جمع نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص توحید کو مانتا ہو تو وہ یقینی طور پر شرک سے بچنے والا ہوگا، شرک سے دوری اختیاری کرنے والا ہوگا۔ مثال کے طور پر آگ اور پانی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی ہے، اسی طرح شرک اور توحید کسی ایک انسان کے پاس ہرگز جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی انسان توحید کو مانتا ہو تو وہ شرک سے بچنے والا ہوگا، شرک سے دوری اختیاری کرنے والا ہوگا، اور اگر کوئی انسان شرک کرتا ہو تو وہ توحید سے آری ہوگا، توحید سے دوری اختیاری کرنے والا ہوگا، توحید سے بچنے والا ہوگا۔ انجام کے اعتبار سے بھی یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، یقین کر لو کہ جو شخص بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے تو اللہ رب العالمین اس پر جنت کو حرام کر
اس آیت کریمہ سے بھی ہمیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو شخص بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے تو اللہ رب العالمین اس شخص پر جنت کو حرام کر دیتا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم رسید ہو جاتا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں جہنم سے آزادی حاصل کرنے، جہنم سے چھٹکارا پانے کے لیے دوسرا سبب کیا ہے، دوسرا پوائنٹ کیا ہے، وہ ہے اخلاص۔ یعنی ہر عبادت کو خالصتاً اللہ رب العالمین کی رضا کے خاطر، رب کو خوش کرنے کے خاطر سر انجام دینا، ریاکاری اور دکھاوے سے پرہیز کرنا، اجتناب کرنا، جیسا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لن یوافی عبد یوم القیامہ یقول لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ الا حرم اللہ علی النار۔ کل قیامت کی دن جو اللہ رب العالمین سے اس حالت میں ملے گا کہ اس نے خالصتاً اللہ رب العالمین کی رضا کے خاطر یہ کہا تھا کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو اللہ رب العالمین اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے اور اس کا ٹھکانہ جنت نصیب ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، کل قیامت کی دن سب سے پہلے جن تین شخص کا حساب و کتاب لیا جائے گا وہ ایک شہید شخص کو لایا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ایک شہید شخص کو لایا جائے گا، پھر اللہ رب العالمین اس شہید شخص سے پوچھے گا ان کی نعمتوں کے بارے میں، پھر وہ انسان اپنی نعمتوں کو یاد کر لے گا، پھر اللہ رب العالمین اس سے پوچھے گا کہ تم نے ان نعمتوں کو کیا عمل کیا تھا، وہ بندہ جواب دے گا کہ میں نے تیرے راستے میں لڑتے لڑتے، تیرے راستے میں قتال کرتے کرتے شہید ہو گیا تھا۔ اللہ رب العالمین کہے گا کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹا ہے، تو نے دنیا کے اندر قتال اس لیے کیا کرتا تھا، تو نے دنیا کے اندر لڑائی اس لیے کیا کرتا تھا تاکہ دنیا کے لوگ تجھے یہ کہے یہ دیکھو کتنا ضرورت مند ہے، کتنا بہادر ہے، کہ دنیا کے اندر لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ قتال کر رہا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے لڑائی کر رہا ہے۔ اگر آپ رب کو راضی کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر اگر کوئی کام سر انجام نہیں دو گے تو اس کام کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس صحیح شخص نے اس دنیا کے اندر لوگوں کو دکھانے کے لیے لڑتے لڑتے شہید ہو گیا تھا، لیکن اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے جھوٹا ہے، تو نے دنیا کے اندر اس لیے لڑائی کیا کرتا تھا تاکہ دنیا کے لوگ تجھے یہ تعریف کرے اور یہ کہے کہ تو نے دنیا کے اندر یہ جو کیا کرتا تھا دنیا کے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا کرتا تھا، رب کو راضی کرنے کے لیے نہیں کیا کرتا تھا، جس کے لیے آپ کا عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین ایک دوسرے شخص کو لایا جائے گا جس نے دنیا کے اندر علم کو حاصل کیا تھا، پھر اللہ رب العالمین اسے پوچھے گا ان کے علم کے بارے میں کہ تم نے علم کو حاصل کیا تھا، وہ بندہ جواب دے گا کہ میں نے علم کو حاصل کیا اور لوگوں کو تعلیم دی، میں قرآن کا قاری تھا۔ اللہ رب العالمین کہے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹا ہے، تو نے دنیا کے اندر علم کو اس لیے حاصل کیا تھا تاکہ دنیا کے لوگ تجھے عالم کہے، تو نے دنیا کے اندر قرآن اس لیے پڑھا تھا تاکہ دنیا کے لوگ تجھے قاری کہے، چنانچہ دنیا کے لوگوں نے اسے خوب تعریف کرنے لگے اور اسے عالم بھی کہنے لگے اور اسے قاری بھی کہنے لگے۔ پھر اللہ رب العالمین اس کے مطابق فرشتوں کو حکم دے گا اور اس شخص کو گھسیٹ کر کے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین ایک تیسرے شخص کو لایا جائے گا جس کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں ساری کی ساری چیزیں اسے عطا کیا ہوگا، دنیا کے اندر کوئی ایسی چیز نہ تھی جو اس کے پاس میسر نہ تھا۔ اللہ رب العالمین اسے بھی اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، وہ بندہ اپنی نعمتوں کو یاد بھی کر لے گا، پھر اللہ رب العالمین اس بندے سے ان کی نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا کہ تم نے ان نعمتوں کو کیا عمل کیا تھا، وہ بندہ جواب دے گا کہ جہاں جہاں تو نے مجھے خرچ کرنے کا حکم دیا تھا وہاں میں نے خرچ کیا، اور جہاں تو نے مجھے خرچ کرنے سے روک دیا تھا وہاں میں نے خرچ کرنے سے روک گیا تھا۔ اللہ رب العالمین کہے گا کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹا ہے، تو نے دنیا کے اندر اس لیے خرچ کیا تھا تاکہ دنیا کے لوگ تجھے یہ کہے کہ دیکھو یہ کتنا پیسے والا ہے، کتنا مالدار ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ روپے اور پیسے خرچ کر رہا ہے۔ پھر کل قیامت میں اس انسان کو اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا اور گھسیٹ کر کے اسے بھی جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ یہ تین شخص ایسے ہیں جس کو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین سب سے پہلے حساب و کتاب لے گا اور اس شخص کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ کیوں؟
کیونکہ ان تینوں شخص کا آخر وجہ کیا تھی جس کی وجہ سے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا؟ وجہ یہی تھی کہ یہ لوگ دنیا کے اندر لوگوں کو دکھانے کے لیے سر انجام دیا کرتا تھا، رب کو راضی کرنے کے لیے، رب کو خوش کرنے کے لیے سر انجام نہیں دیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے کل قیامت کے دن ان تینوں شخص کو سب سے پہلے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں جہنم سے آزادی حاصل کرنے اور جنت کے اندر داخل ہونے کا تیسرا پوائنٹ، تیسرا سبب کیا ہے؟ وہ دعا ہے، یعنی اپنے رب سے یہ دعا کرتے رہنا کہ ہمارے پروردگار ہمیں دوزخ سے دور رکھ اور جنت کے اندر داخل فرما۔ رحمان کی بندوں کی صفات میں سے ایک صفت اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر یہ بیان فرماتا ہے، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما، کہ جو انسان، جو آدمی یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہم سے دوزخ کا عذاب پر ہی پر رکھ، کیونکہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے، بے شک وہ رہنے اور ٹھہرنے کے لحاظ سے بدترین جگہ ہے، بہت ہی برا جگہ ہے۔ جب اتنی برا جگہ ہے تو اس بری جگہ سے ہمیں اور آپ کو پناہ طلب کرنا چاہیے بچنے کے لیے، اور جو جگہ اچھا جگہ ہے جنت، اس جنت کے اندر داخل ہونے کے لیے ہمیں اور آپ کو دعائیں کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو انسان جنت میں داخل ہونے کے لیے 3 مرتبہ جنت سے سوال کرتے ہیں، اور جو انسان، جو آدمی جہنم سے 3 مرتبہ پناہ طلب کرتے ہیں، تو اس انسان کے لیے، اس آدمی کے لیے جنت کہتی ہے کہ اے اللہ اس انسان کو، اس بندے کو جنت کے اندر داخل کر دے۔ اسی طرح جو جہنم سے 3 مرتبہ پناہ طلب کرتے ہیں تو اس انسان کے لیے، اس آدمی کے لیے جہنم کہتی ہے کہ اے اللہ اس انسان کو، اس آدمی کو ہم سے جہنم سے دور کر دے اور جنت کے اندر داخل کر دے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من سأل الله الجنة 3 مرات قالت الجنة اللهم ادخله الجنة، ومن استجار من النار 3 مرات قالت النار اللهم اجره من النار، کہ جو انسان 3 مرتبہ جنت میں داخل ہونے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے جنت نصیب عطا فرما دے، تو اس انسان کے لیے، اس آدمی کے لیے جنت کہتی ہے کہ اللہ اس انسان کو، اس آدمی کو جنت کے اندر داخل کر دے۔ اسی طرح جو انسان، جو آدمی جہنم سے 3 مرتبہ پناہ طلب کرتے ہیں، جہنم سے چھٹکارا پانے کے لیے اللہ رب العالمین سے 3 مرتبہ پناہ طلب کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے جہنم سے پناہ دے، مجھے جہنم سے چھٹکارا دے دے، تو جہنم بھی اس انسان کے لیے، اس آدمی کے لیے کہتا ہے اللہ رب العالمین سے کہ اے اللہ اس انسان کو جہنم سے دور کر دے اور جنت کے اندر داخل کر دے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ جنت کے اندر داخل ہونے کے لیے اپنے رب سے دعا کرنی چاہیے، اور جہنم سے چھٹکارا پانے کے لیے پناہ طلب کرنا چاہیے جہنم سے، اپنے رب سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں جنت کے اندر داخل کر دے اور جہنم سے ہمیں دور کر دے، تبھی جا کر کے ہم اور آپ جنت کے حقدار بن سکتے ہیں۔ صرف دنیا کے اندر عبادتیں کر لینا اور دعا سے محروم رہ جانا اللہ رب العالمین آپ کو جنت کے اندر داخل نہیں کر دے گا، بلکہ اس دنیا کے اندر آپ کو جنت پانے کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، تب جا کر کے ہم اور آپ اس دنیا سے جانے کے بعد جنت کے حقدار بن سکتے ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں جہنم سے آزادی حاصل کرنے اور جنت کے اندر داخل ہونے کے لیے چوتھا پوائنٹ کیا ہے؟ وہ ہے تقویٰ، یعنی اپنی رب سے ہر وقت اور ہر سمے ڈرتے رہنا، اللہ رب العالمین سے گناہوں سے بچ کر کے، پرہیز کر کے، اور اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا چاہیے، اپنے گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے وہ لوگوں جنہوں نے ایمان لائے ہو تم اللہ رب العالمین سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور ویسا ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ رب العالمین سے ویسا ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، دریافت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
یہ تو ہمیں پتا ہے، یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ رب سے ڈرنا ہے، رب سے خوف کھانا ہے، لیکن اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ویسا ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اتقوا اللہ حیثما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہو تم ویسا ڈرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو تم وہاں اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو۔ ایسا نہیں کہ ہم تنہائی میں ہیں، ہم اکیلے میں ہیں، ہم برائی کر لیں گے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، بلکہ آپ کہیں بھی رہو گے آپ کو ہر حال میں اللہ رب العالمین سے ڈرنا ہے، اللہ رب العالمین سے خوف کرنا ہے۔ چاہے آپ اپنے علاقے میں ہو یا دوسرے علاقے میں ہو، اپنے گاؤں میں ہو، محلے میں ہو، گھر میں ہو، گھر سے باہر میں ہو، یا اپنی بزنس کر رہے ہو، اپنی دکان میں ہو، یا کہیں بھی آپ ہو، ہر حال میں ہر وقت ہر سمے رب سے ڈرنا ہے۔ اگر انسان رب سے ڈرتا رہے، اپنے رب سے خوف کھاتا رہے، تو وہ انسان کبھی گناہ نہیں کرے گا، وہ گناہ کرنے کے لیے وہ کبھی تیار نہیں ہوگی۔ لیکن جس انسان کے اندر رب کا ڈر نہ ہو، رب کا خوف نہ ہو، تو وہ اپنے منمانی جیسا چاہتا ہے ویسا کرتا ہے۔ جب اس کا دل جیسا جو کرنے کا آمادہ ہوتا ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور وہ گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ سب سے مین پوائنٹ یہی ہے کہ اگر انسان اپنے رب سے ڈرنا شروع کر دے، اپنے رب سے خوف کھانا شروع کر دے، تو وہ انسان کبھی غلط کام نہیں کرے گا، وہ انسان رب کے احکام کو کبھی نہیں چھوڑے گا، اپنے نبی کے احکام کو طور طریقوں کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اسے معلوم ہو جائے گا، اسے پتا چل جائے گا کہ یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، اسے اللہ رب العالمین نے ہمیں منع کیا ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے، تو وہ کبھی وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ اس لیے انسان کو ہر وقت اور ہر سمے اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے۔ اس آیت کریمہ کے اندر آگے فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہاری موت نہ ہو مگر ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں، توحید کی حالت میں۔ انسان اگر توحید کی حالت میں اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جنت نصیب ہو جاتا ہے۔ اگر انسان اس دنیا کے اندر چاہے وہ جتنی لمبی عمر بسر کر لے، لیکن اگر اس انسان کے اندر اس کا عقیدہ درست نہ ہو، اس کا عقیدہ اگر صحیح نہ ہو، چاہے اس دنیا کے اندر وہ کتنی نمازیں پڑھ لے اور کتنی صدقہ و زکات و خیرات کر لے، لیکن اگر اس کا عقیدہ درست نہ ہو، اس کا عقیدہ اگر صحیح نہ ہو، تو اس دنیا سے جانے کے بعد اس کا ٹھکانہ جہنم رسید ہو جائے گا۔ اس لیے اس دنیا کے اندر آپ چاہے کم ہی عبادت کرو، لیکن انسان کا عقیدہ درست ہونا چاہیے، انسان کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، تبھی جا کر کے ہماری عبادت کا فائدہ ہوگا، ورنہ ہماری عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے انسان کو اس دنیا کے اندر جب تک جینا ہے اسلام کے مطابق جینا ہے، توحید کے مطابق جینا ہے، اپنا عقیدہ کو درست کر کے جینا ہے۔ انسان چاہے کہیں بھی رہتا ہے اللہ رب العالمین اسے دیکھتا ہے، ایسا نہیں کہ انسان تنہائی میں رہتا ہے، اکیلے میں رہتا ہے، وہ برائی کر لے اللہ رب العالمین دیکھ نہیں رہا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کا کیمرہ ہر انسان کے پاس موجود رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، یقیناً تمہارے رب کا پکڑ بہت سخت ہے، بہت خطرناک ہے۔ جب اپنے رب کے پکڑ سے آپ کبھی نہیں بچ سکتے۔ انسان دنیا کے اندر چاہے جو بھی کرے اللہ رب العالمین کا بخوبی باخبر رہتا ہے، معلوم رہتا ہے۔ اس لیے انسان کو جب تک اس دنیا کے اندر آنا ہے رب سے ڈرنا ہے، رب سے خوف کھانا ہے اور رب کی بندگی کرنا ہے، رسول کے طور طریقے کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بارہا ہم تمام مسلمان بھائیوں کو صحیح طریقے سے دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ بارہا ہمیں سے جو پریشان ہیں تو ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ بارہا ہمیں سے جو بیمار ہیں تو ان کی بیماری کو شفا و کاملہ و عاجلہ عطا فرما دے۔ بارہا ہمیں سے جو قرض دار ہیں تو ان کی قرض کو ادائیگی عطا فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔